یہ کتاب ہے سقیم مسلم، چھاپ دار الفکر، جو سنہ 1424 کو ایک کتاب چھپی ہے۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 941 میں یہ حدیث رقم ہے 1847۔ روایت ہے حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یکون بعد ائمۃ لا یہتدون بہدای ولا یستنون بسنتی وسیقوم فیہم رجال قلوبہم قلوب الشیاطین فی جثمان انس۔ یا سبحان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد ایسے خلیفے ہوں گے، ایسے امام ہوں گے، مسلمانوں کے ایسے لیڈر ہوں گے، لا یہتدون بہدای، کہ وہ میرے ہدایت کے طریقہ کار پہ نہیں ہے، میری دین پہ نہیں ہے، میری جو ہدایت ہے، میں اللہ کی جانب سے جو قرآن جو سنت لے کے آیا ہوں وہ اس پہ نہیں ہے۔ ولا یستنون بسنتی، اور نہ وہ میرے سنت کی اتباع کرتے ہیں۔ وسیقوم فیہم رجال، ان میں سے ایسے بھی افراد ہوں گے، ان میں سے میرے بعد جو ائمہ آئیں گے جو میری ہدایت پہ نہیں ہے، جو میری سنت پہ نہیں ہے، ان میں سے ایسے بھی افراد ہوں گے قلوبہم قلوب الشیاطین فی جثمان انس، ان کی روح جو ہوگی، ان کا قلب جو ہوگا، روح جو ہوگا، دل جو ہوگا، وہ شیطان کا روح ہوگا، شیطان کا روح، شیطان کا گوشت انسان کی روپ میں۔ اللہ، شیطان بالکل ابلیس اگر انسان کی شکل میں ظاہر ہو، ایسے لوگ میرے بعد آ جائیں گے، خلیفہ بن جائیں گے، امام بن جائیں گے مسلمانوں کو۔ یا رسول اللہ، جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے بعد ایسے لوگ امام بن جائیں گے مسلمانوں کے، تو آپ نے کیوں نہیں بتایا؟ کوئی طریقہ کار تو بتاتے ہیں نا کہ آپ کے بعد امام کو، یہ جو بخاری نے حدیث لایا الائمۃ من قریش، یہ تو کافی تو نہیں ہے قریش بولے کہ امام صرف قریش سے ہوں گے، زیادہ بتاؤ، زیادہ توضیح دو کہ وہ آپ کے بعد ہم کیا کریں، کس کی اتباع کریں، کس کی اتباع کریں۔ یا اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ پہ چھوڑتے ہیں، آپ الیکشن کریں، وہ طریقہ کار بتاؤ، کچھ بھی نہیں بتایا۔ جب آپ کو پتہ ہے کہ کتنا خطرناک مسئلہ ہے، اور مسلمانوں کا دین بھی کون بناتا ہے عزیزوں؟ مسلمانوں کو اگر مختلف فرقوں میں بانٹتا بھی ہے کون ہے؟ یہی جو مسلمانوں کے جو خلفاء ہیں، جو امام ہیں، جو سیاست والے ہیں، وہی کرتے ہیں۔ انہی کی وجہ سے مسلمان مختلف فرقوں میں بٹے ہیں۔ اچھا، کل ہم نے آپ کو صحیح حدیث دکھایا پچھلے حلقے میں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے خطاب کر کے فرمایا کہ آپ میں سے ایسے لوگ ہیں جن کا فتنہ میرے نزدیک دجال ملعون کے فتنے سے بھی زیادہ خوفناک ہے۔ اللہ اکبر، دجال ملعون کے فتنے سے بھی زیادہ بھیانک ہے۔ وہ احادیث ہم نے آپ کو دکھایا، اب ملاحظہ فرمائیں۔ کتاب الموسوعہ مسند احمد بن حنبل، جلد نمبر 35، طبع مؤسسۃ الرسالہ، چھپا ہے یہ کتاب سنہ 1420۔ یہاں پہ صفحہ نمبر 222، حدیث نمبر 21296، فرمایا کہ حاشیہ نمبر 1، حدیث صحیح، حدیث صحیح ہے۔ اچھا، ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ وسلام من اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا، فرمایا لغیر الدجال اخوفنی علی امتی، میں جو ڈرتا ہوں اپنے امت میں دجال سے بھی زیادہ وہ دجال نہیں، کوئی اور شخص ہے، کوئی اور افراد ہیں۔ اچھا، اور افراد ایسے ہیں جن سے میں دجال سے زیادہ بھی اپنے امت پہ کیا ہوں، خوفزدہ ہوں۔ قالہا ثلاثا، 3 مرتبہ فرمایا، 3 مرتبہ تکرار کیا کہ دجال سے ایسے افراد ہیں جن کا مجھے خوف ہے، وہ دجال سے بھی زیادہ کیا ہیں، خوفناک ہیں۔ قال قلت یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، ما هذا الذي غیر الدجال اخوفک علی امتک، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کون ہیں، وہ کون ہیں جو دجال سے بھی زیادہ آپ ان سے خوفناک ہیں اپنے امت کے لیے؟ اپنے لیے تو خوفناک نہیں ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ، دجال کا یا غیر دجال کا کیا ضرر پہنچے گا ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ ہم امت کی بات ہو رہی، امت کے لیے دجال سے بھی زیادہ آپ خوف زدہ ہیں، وہ کون ہیں؟ فرمایا ائمۃ مضلین، ائمۃ مضلین، فرمایا کہ امام خلفاء جو گمراہ کرنے والے ہیں،
گمراہ کرنے والے ائمہ، گمراہ کرنے والے امام اور خلفاء، ان کے لیے میں سب سے زیادہ خوف زدہ ہوں۔ تو میرے عزیزوں، دو حدیثوں کو ساتھ رکھیے۔ ایک حدیث میں صحابہ سے کہا کہ آپ لوگ ایسے ہیں، آپ میں سے ایسے ہیں کہ کیا آپ میں سے ایسے ہیں کہ آپ کا فتنہ دجال کے فتنے سے میرے لیے زیادہ خوفناک ہے۔ پھر فرمایا، ابو ذر سے فرمایا کہ ایسے لوگ ہیں جن کے فتنے سے میں دجال کے فتنے سے زیادہ خوف زدہ ہوں۔ پوچھا ابو ذر نے کہ کون ہے؟ فرمایا کہ ائمۃ مضلین، وہ ایسے لوگ ہوں گے جو امام ہوں گے، گمراہ کرنے والے امام ہوں گے۔ تو پتہ یہ چلا عزیزوں کہ پہلی تو بات تو یہ ہے کہ خلافت کا مسئلہ، امامت کا مسئلہ نہایت اہم ہے، کیونکہ جو ایسے برے امام آئیں گے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے امام آئیں گے، ایسے خلفاء آئیں گے جو بالکل انسان کی شکل میں وہ شیطان ہے، یا ان کا فتنہ دجال کے فتنے سے بھی اعظم ہے۔ لیکن اس دو حدیث کو جب آپ ملاتے ہیں تو کیا پتہ چلتا ہے عزیزوں، کل والے حدیث اور آج والے حدیث کو، کہ وہ لوگ جن کے فتنے سے رسول صحابہ سے فرمانا کہ آپ میں سے ایسے ہیں کہ جن کے فتنے سے میں دجال کے فتنے سے بھی زیادہ خوف زدہ ہوں، وہ کون سے صحابہ تھے؟ وہی صحابہ تھے جو امامت اور خلافت کے منزلت پہ پہنچے، انہی کی بات ہو رہی ہے۔ اور صحابہ میں سے کون ہے امامت اور خلافت کی منزلت پر پہنچے؟ صرف 3 اور 4، ایک ہے ابو بکر، ایک ہے عمر، ایک ہے عثمان، ایک ہے معاویہ۔ مروان ابن الحکم اس کی صحابیت میں وہ بھی خلیفہ بنا ہے، اس کی صحابیت میں اعتراض ہے بھائی کہ وہ شک ہے وہ صحابی ہے یا نہیں۔ اگر صحابی ہے تو وہ بھی، یعنی صحابہ میں سے جو خلیفہ بنے ہیں، جی ہاں، صحابہ میں سے جو خلیفہ بنے ہیں، جی، ان کا فتنہ دجال کے فتنے سے بھی اعظم ہے، دجال کے فتنے سے بھی زیادہ برا ہے، زیادہ بڑا ہے۔ دوسری حدیث دیکھیے، اگلے صفحے پر یہ حدیث چل رہا ہے، یہاں پہ ابو ذر فرماتے ہیں کنت مخاصرا النبی صلی اللہ علیہ، یہ بھی حدیث صحیح ہے، ٹھیک ہے نا؟ کنت مخاصرا النبی صلی اللہ علیہ وآلہ یوما الی منزلی، میں ایک دن یہ اس پہلو کو بولتے ہیں، پہلو اگر پہلو سے لگتا ہو چلتے ہوئے اس کو کہتے ہیں مخاصر۔ میں ساتھ چل رہا تھا نبی کریم امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کے منزل کی طرف۔ فرمایا کہ غیر الدجال اخوف علی امتی من الدجال، کہ غیر دجال سے میں زیادہ ڈرتا ہوں اپنے امت کے لیے دجال کے مقابلے میں۔ اچھا، فلما خشیت ان يدخل، جب میں وہ اپنے گھر پہ پہنچے، وہ داخل ہونے لگے تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ ای شیء اخوف علی امتک من الدجال، میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون لوگ ہیں جو سب سے زیادہ بھیانک ہیں، دجال سے بھی زیادہ آپ خوف زدہ ہیں ان سے؟ فرمایا کہ الائمہ المضلین، ایسے امام جو گمراہ کریں گے۔ تو دیکھیں، کیا ہو سکتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوف زدہ ہیں اپنے امت کے لیے کہ ان کے بعد ایسے امام آئیں گے جو شیطان ہوں گے، ان کے بعد ایسے امام آئیں گے جو لوگوں کو گمراہ کریں گے، اور وہ امامت کے مسئلے پہ کچھ نہ بولیں، تعین نہ کریں، اگر تعین نہیں کرنا طریقہ کار نہ بتائیں؟ یہ ہو سکتا ہے؟ یہ عزیزو، یہ چرواہا بھی نہیں کرتا، عمر خود کہہ رہا ہے۔ اچھا، اس حدیث کے اور بھی اسانید ہیں، اس کو چھوڑتے ہیں ابھی۔ یہ حدیث جو دجال والی ہے اس کو چھوڑتے ہیں ابھی، اس کے اور بھی ہے۔ اچھا، یہاں پہ کتاب ہے سقیم مسلم، چھاپ دار الفکر، یہ کتاب چھپا ہے سنہ 1424 میں، دار الفکر بیروت لبنان میں۔ ملاحظہ فرمائی یہاں پہ صفحہ نمبر 927، باب الاستخلاف و ترک، اپنے بعد کسی کو خلیفہ بنانا یا نہ بنانا، خلیفہ بنانا یا نہ بنانا، اس کی بات ہو رہی۔ اچھا، یہ روایت ہے 4607 ہے۔ ابن عمر کہتا ہے کہ میں اپنی بہن حفصہ کے پاس گیا تو حفصہ نے کہا کہ تجھے پتہ ہے کیا، تو نے سنا ہے، تجھے پتہ ہے کہ تیرے ابے جو ابھی ان کو چاقو لگی ہے، خنجر لگایا، ان کو خنجر لگایا، یہ مرنے لگے ہیں، وہ کسی کو خلیفہ نہیں بنا کے جا رہے، یعنی وصیت نہیں
کر کے جا رہے ہیں. جیسے ابو بکر نے عمر کے لیے وصیت کیا ہے. عمر مرنا ہے لیکن وہ کسی کو وصیت نہیں کرنا چاہتے, آپ کو پتہ ہے. تو میں نے کہا ما کان لیفعل, میں نے کہا کہ ایسا بیوقوف وانا بات نہ کرو, میرے والد کیسا ایسا کام کر سکتا ہے, کیونکہ اگر خلیفہ مر جائے اپنے بعد کسی کو خلیفہ کو تعین نہ کرے تو یہ نہایت حماقت والی بات ہے. ٹھیک ہے نا, ما کان لیفعل, یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو انہوں نے خود جو ہے عزیزوں کہ یہ اپنے بعد ایک شخص دنیا سے جاتا ہے, اپنے بعد لوگوں کو ان کے لیے وصیت نہیں کرتا کہ تم خلیفہ ہو, میرا جانشین کون ہے. یہ خود نہایت ایک قبیح کام ہے. ان لوگوں نے خود کیا کیا ہے, اعتراف کیا. تو حفصہ نے کہا انہو فاعلون, وہ یہی کر لے گا. تو میں نے قسم کھایا کہ میں عمر سے بات کروں گا. تو یہ عزیزو, تو یہ حفصہ کیوں ابن عمر سے کہہ رہا ہے, ابن عمر سے کہہ رہی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ حفصہ کو خواہش ہے کہ عمر مرتے وقت عبداللہ ابن عمر کو خلیفہ بنا کر جائے, یہ کسی اور کو نہ دے, عبداللہ ابن عمر کو دے جائے. لیکن عمر جو ہے وہ ہوشیار آدمی ہے, اس کو پتہ ہے کہ عبداللہ ابن عمر ایک نہایت ہی بزدل اور ایک نہایت ہی بیوقوف انسان ہے, وہ خلافت کے کام آنے والی چیز نہیں ہے, اس کو پتہ ہے عمر کو. اور وہاں پہ مدینے میں ایسے لوگ ہیں جو اس کام کو نہیں ہونے دیں گے. مثلا بہت سارے ہیں جو امیر المؤمنین علیہ السلام کو خلافت کا اہل سمجھتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے عبد الرحمن ابن عوف, طلحہ, زبیر, مثلا عثمان, اور ایسے بہت سارے ہیں جو خلافت کے دعوے دار ہیں. وہ اس کو عبداللہ ابن عمر کو نہیں دینے دیں گے, تو اس کو پتہ ہے. سمجھ میں آ رہی نا. تو اسی لیے اب عمر نے اپنے بیٹے کو نہیں بنایا. حالانکہ حفصہ کی خواہش ہے, اسی لیے تو وہ اسے کہہ رہا ہے کہ یہ جاؤ ادھر والد سے کہہ دو کہ تجھے خلیفہ بنا دے. یہ ہمارا تجزیہ ہے. اب ہمارے تجزیے کو نہ مانے, جو الفاظ ہے روایت کے اسی کے مطابق بھی چلیں, تو وہ ہمارے مقصود جو ہے اس کو ضرر نہیں پہنچتا. تو بہرحال میں نے کہا کہ میں عمر سے بات کرتا ہوں. میں گیا عمر کے بعد پاس. ثم قلت له, عمر سے میں نے کہا انی سمعت الناس یقولون مقالا فعلیت ان اقولها لک, میں نے کچھ باتیں سنی ہیں, میں آیا ہوں آپ کے پاس وہ باتیں کرنے کے لیے. عبداللہ ابن عمر اپنے ابے عمر سے کہہ رہا ہے. زعموا انک غیر مستخلف, لوگ کہتے ہیں کہ آپ جو ہیں مستخلف نہیں ہیں, کسی کو اپنے بعد اپنا وصی بنا کر نہیں جا رہے, اپنا جانشی بنا کر نہیں جا رہے. وَإِنَّهُ, وہ کہہ رہے ہیں کہ عبداللہ عمر کی بات سنیے, اور عمر ان کی اس بات سے توافق کرتا ہے, موافقت کرتا ہے. خوب سنیے کیا ہے. وَإِنَّهُ, بے شک, لو كان لك راعي ابل او راعي غنم, اگر اے عمر, اگر تیرے پاس اونٹوں کا ایک چرواہا ہو, یا لیمز کا, شیپ کا, بیڑ بولتے ہیں اردو میں, اس کا ایک چرواہا ہو, بکریوں کا چرواہا ہو. ثم جاءك وتركها, اور وہ چرواہا کو تم نے دیا ہے کہ بھئی یہ گلہ ہے, یہ جماعت ہے کس کا, اونٹوں کا یا بکریوں کا یا گدھوں کا, اس کو لے کے جاؤ ادھر صحرا میں, اس کو چرانے کے لیے. یہ چرواہا واپس آ جائے, وہ ترکہا, اور اس کو ایسے ادھورا چھوڑ دے, ایسے بغیر کسی بندوبست کرنے کے بغیر کہ کوئی شخص اس کی دیکھ بھال کرے پھر آ جائے, اس کے بغیر ایسے ہی آ جائے. یعنی ایک چرواہا آپ کے مویشیوں کو صحرا لے کے گیا ہے, اور بغیر اس کے کوئی ایک دوسرے چرواہے کو وہاں پہ معین کرے, وہ ایسے ہی واپس آ گیا. یعنی جانشین تعین کرنے کے بغیر واپس آیا ہے. ٹھیک ہے نا. چرواہا جو واپس آتا ہے, مثلا مدینے کے باہر ہے, 1 گھنٹے کا راستہ ہے, وہ 1 گھنٹے کے لیے آ جاتا ہے شہر میں, کھانا لینے کے لیے, کچھ لینے کے لیے, پھر اسی دن یا اگلے دن واپس چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. وہ ہمیشہ کے لیے تو نہیں آیا, 1 دن کے لیے آیا. ٹھیک ہے نا, 1 دن کے لیے آیا. لیکن اگر یہی کام کرے ایک چرواہا تعین کرنے بغیر, ایک چرواہا اپنے جگہ اپوائنٹ کیے بغیر, کیا ہو, رأیتہ ان قد ضیع, اے عمر تو خود کہے گا, عبداللہ ابن عمر اپنے ابے سے کہہ رہا کہ اے عمر تو خود کہے گا کہ یہ شخص غدار ہے, یہ شخص خائن ہے, اس نے ہمارے مویشوں کو اس نے ضائع کیا, ہمارے گدھوں کو, ہمارے اونٹوں کو, ہمارے بکریوں کو اس نے ضائع کیا ہے, یہ غدار ہے. ٹھیک ہے نا. تو ٹھیک ہے نا, اعتراف ہے یا نہیں ہے؟ اعتراف. ایک چرواہا اگر یہی غلطی ایک رات کے لیے کرے, کچھ گھنٹوں کے لیے کرے, کہ وہ مویشوں کو چھوڑ کے صحرا میں واپس آیا ہے,
بغیر کسی کو دیکھ بھال کے لیے تعین کیے بغیر. یہ کہتا ہے کہ غدار چرواہا ہے. تو اچھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیشہ کے لیے جا رہے ہیں, قیامت تک کے لیے جا رہے ہیں, اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو جا رہے ہیں وہ کیا چیز ان کا کیا مقام ہے؟ یعنی پوری انسانیت کا. ہم تو کہتے ہیں جن کا بھی ہے, دوسرے خلائق کا بھی ہے, کم از کم انسانیت کا. ان کے بعد تو کوئی نبی نہیں آنے والا نا. ان سب کے ہدایت کی ذمہ داری کس نے کی ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو نہ قرآن کو جمع کیا, نہ سنت مدون, صحابہ کی وہ حالت ہم سب آپ کو بتا چکے ہیں. بتایا بھی کہ یہ امت متفرق ہو جائے گا 73 فرقوں میں, سب جہنم میں جائیں گے یہ, اور یہ سب اتباع کریں گے کن کی؟ یہود و نصارہ. وہی جو مصیبتیں ان امم میں آئی اس امت میں بھی آئے گا. تو اس کے باوجود کسی کو تعین نہ کریں. تو عزیزو یہ وہ قبیح کام کہ اگر اس سے بہت کم تر کوئی چرواہا انجام دے تو کہیں گے غدار چرواہا ہے, غدار چرواہا ہے. اسی کو کس سے نسبت دے رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, کہ قیامت تک پوری انسانیت کو ضائع کر دی انہوں نے. قیامت تک پوری انسانیت, پوری شریعت کو ضائع کر دی, سب ضائع کر دیا. اپنے بعد نہ ایسی ہدایت کے لیے کوئی چارہ کار اختیار نہیں کیا. تو فرعایت الناس اشد, لوگوں کا چراہنا, لوگوں کا رعایت کرنا. راعی بولتے ہیں کس کو؟ راعی بولتے ہیں چرواہے کو, چرواہا. رعایا بولتے ہیں چرواہا پن. لوگوں کی چرواہا پن جو ہے, لوگوں کی چرواہا پن, لوگوں کی امامت, قیادت, یہ تو زیادہ حساس مسئلہ ہے. تو یہ بات کس کی ہے؟ یہ خطاب ہے عبداللہ ابن عمر کی اپنے والد عمر بن الخطاب سے. ٹھیک ہے نا. قال فوافقہ قولی. عبداللہ ابن عمر کہتا ہے عمر نے میری بات سے موافقت کی. تو عزیزو, تو عمر کے اس موافقت سے اور عبداللہ ابن عمر کے اس بیان سے کیا ہوا کہ خلیفہ تعین نہ کرنا, جانشین تعین نہ کرنا نہایت قبیح اور امت سے غداری ہے. اور امت سے غداری ہے, خیانت ہے. اسی غداری, اسی خیانت کا نام ہے امت سے عقیدہ امامت عند العمریہ. ان کا عقیدہ امامت کیا ہے عزیزو؟ جماعت عمریہ کا. اسی خیانت کا نام ہے, اسی غداری کا نام ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے ہیں, نہ کسی کو تعین کیا ہے, اور نہ یہ طریقہ کار بتایا کہ میں تعین نہیں کرتا, تم پہ چھوڑتا ہوں, تم کیا خاک برسر کر دو. کچھ بھی نہیں بولا. سلام اللہ علی الحسین, لعنت اللہ علی یزید. عبداللہ ابن عمر اور عمر کے بہت سارے کرتوت ہیں تاریخ میں. اگر ہم آپ کو دکھائیں, اگلے دنوں میں انشاءاللہ کچھ دکھائیں گے آپ کو, باپ کا بھی اور بیٹے کا بھی.